السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قواعد النحو، سبق نمبر 20، توابع۔ توابع کا جو باب ہے یہ ہے ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد باب سمع یسمع، باب سمع یسمع، تبع یتبع، تبع یتبع، توابع۔ تو یہ ثلاثی مجرد باب سمع یسمع سے ہے، تبع یتبع بروزن سمع یسمع۔ اچھا جی، توابع تابع کی جمع ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ تابع واحد ہے اور اس کی جمع جو ہے یہ توابع ہے۔ تو تابع تابعداری سے نکلا ہے، ہم کہتے ہیں تابعدار بندہ، تابعداری سے نکلا ہے، تابعداری سے یعنی فرمان برداری سے، یعنی پیروی کرنے والا۔ تو توابع تابع کی جمع ہے جس کا معنی ہے، اس کو معنی نہیں کہنا، اس کو کہنے معنی، معنی جس کا معنی ہے پیروی کرنے والا، تابع پیروی کرنے والا۔ اچھا جی، تو اب یہ تو اس کا معنی ہوا پیروی کرنے والا۔ تابع وہ کلمہ ہے جو اعراب میں اپنے پہلے کلمے کا پیرو ہو، تو یہ بات یاد رکھیں۔ تابع وہ کلمہ ہے جو اپنے پہلے کلمے کا پیرو ہو، تو یہ اس کی تعریف ہو گئی، جو اپنے سے پہلے کلمے کا پیرو ہو۔ پیرو کا مطلب ہے اس کی تابعداری کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، یعنی اگر پہلا حرف مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہوگا، اگر پہلا کلمہ منصوب ہوگا تو یہ بھی منصوب ہوگا، اگر پہلا کلمہ مجرور ہوگا تو یہ دوسرا کلمہ بھی مجرور ہوگا، اگر پہلا کلمہ مجزوم ہوگا تو یہ دوسرا کلمہ بھی مجزوم ہوگا۔ تو تابع ہمیشہ وہ کلمہ ہے جو اپنے پہلے کلمے کا پیرو ہوگا، اپنے پہلے کلمے کا پیرو ہوگا، یعنی اس سے جو پہلے کلمہ آئے گا اس کی پیروی کرے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے اگر پہلا کلمہ مرفوع ہے تو یہ دوسرا کلمہ بھی مرفوع ہوگا۔ اچھا، اگر پہلا کلمہ جو ہے یہ منصوب ہے تو دوسرا کلمہ بھی منصوب ہوگا، اگر پہلا کلمہ مجرور ہے تو دوسرا کلمہ بھی مجرور ہوگا، اگر پہلا کلمہ مجزوم ہے تو دوسرا کلمہ بھی مجزوم ہوگا۔ تو بس یہ یاد رکھیں، مرفوع ہے تو مرفوع، منصوب ہے تو منصوب، مجرور ہے تو مجرور، مجزوم ہے تو مجزوم۔ لیکن یہ جزم جو ہے یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، اسم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو بس ہم یہ تین پڑھیں گے، ہم یہ تین پڑھیں گے اسموں کے لیے۔ یہ مجزوم فعل کے لیے خاص ہے، وہ جس طرح آپ لوگوں نے علم الصرف میں پڑھا ہوگا، لم ینصر۔ اچھا، تو یاد رکھیں، مرفوع ہوگا تو مرفوع، منصوب ہوگا تو منصوب، مجرور ہوگا تو مجرور، اور مجزوم ہوگا تو مجزوم۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ تابع جو ہے وہ اپنے پہلے کلمے کا پیرو ہوگا، پیرو کا مطلب ہے تابعداری کرے گا، پیروی کرے گا۔ اچھا، تو اب اس کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، یہ تو دوسرا سبق آ گیا۔ اچھا، یہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جو پہلا کلمہ ہے اس کو کہیں گے متبوع اور دوسرے کلمے کو کہیں گے تابع۔ پہلے کلمے کو کہیں گے متبوع
اور دوسرے کلمے کو کہیں گے تابع۔ اچھا جی، مثال سے سمجھتے ہیں۔ تو مثال ادھر ہے قال رجل مؤمن۔ اچھا جی، تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ رجل جو ہے یہ مرفوع کیوں، رجل مرفوع کیوں، تو آپ کہیں گے کہ رجل مرفوع اس لیے ہے کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے قال کا، یہ قال کا فاعل بن رہا ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، کل فاعل مرفوع۔ اچھا جی، اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مؤمن مرفوع کیوں، مؤمن مرفوع کیوں، تو آپ کہیں گے کیونکہ یہ تابع ہے، یہ تابع ہے رجل کا، تو رجل کا تابع ہے، اس وجہ سے مؤمن مرفوع ہے۔ اچھا جی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ رجل مرفوع ہے تو مومن بھی مرفوع ہوگا، اگر رجل منصوب ہوتا تو مومن بھی منصوب ہوتا، اگر رجل مجرور ہوتا تو مومن بھی مجرور ہوتا، تو مومن کا اعراب جو ہے وہ متبوع کے مطابق ہوگا۔ چلے اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو اس میں قال جو ہے یہ فعل ہوا، اس میں رجل جو ہے یہ متبوع، اور مؤمن اس میں تابع ہوا، تابع، تو تابع اور متبوع مل کر یہ بن گیا فاعل، اور فاعل اور فعل مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا، تو اس مثال میں رجل متبوع ہے اور مومن اس کا تابع ہے، تو مومن کا وہی اعراب ہوگا جو متبوع کا اعراب ہے۔ اچھا جی، آگے وضاحت کہہ رہا ہے کہ رجل قال فعل کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، تو رجل جو ہے فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور مؤمن تابع ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، تو یہ وضاحت کر رہا ہے۔ اچھا، تب اس میں یہ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ میری آواز تو کلیئر آ رہی ہے نا؟ جی جی، آواز بالکل کلیئر ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھیں کہ توابع پانچ ہیں: صفت، تاکید، بدل، عطف بحرف، عطف بیان۔ تو توابع جو ہے یہ پانچ ہے: صفت، تاکید، بدل، عطف بحرف، عطف بیان۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے: صفت، تاکید، بدل، عطف بحرف، عطف بیان، صفت، تاکید، بدل، عطف بحرف، عطف بیان، یہ آپ نے یاد رکھنے کہ توابع جو ہے یہ پانچ ہے۔ تو اس میں پہلا جو ہے وہ صفت ہے، تو ہم صفت کو پڑھتے ہیں، اس میں پہلے صفت ہے تو ہم صفت سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا سبق نمبر 21۔ اچھا جی، یہ جو صفت ہے اس کے لیے یاد رکھیں، صفت کے لیے صفت کو وصف بھی کہتے ہیں۔ صفت کا مطلب ہے کہ اچھی یا بری خصلت، اچھی یا بری صفت، اچھی یا بری خوبی۔ اچھا، تو اچھی صفت ہو یا بری صفت ہو، اچھی خوبی ہو یا بری خوبی ہو، اس کو صفت کہتے ہیں۔ اچھا، اور صفت جو ہے اس کی دو اقسام ہیں: ایک ہے صفت حقیقی، صفت حقیقی، اور دوسرا ہے صفت سببی۔ تو صفت کے دو اقسام ہیں: صفت حقیقی اور صفت سببی۔ اچھا، صفت کا دوسرا نام ہے نعت۔ اچھا، تو صفت حقیقی اور صفت سببی۔ اچھا، صفت حقیقی وہ ہوتا ہے جو موصوف کی صفت بیان کرے، جو موصوف کی صفت بیان کرے اس کو کہتے ہیں صفت حقیقی، جو موصوف کی صفت بیان کرے، صفت۔ اچھا، اور صفت سببی کیا ہوتا ہے؟ جو
موصوف کے تعلق والے کی، یعنی رشتہ دار کے، موصوف کے تعلق والے یعنی رشتہ دار کی صفت بیان کرے۔ اچھا، تو صفت حقیقی وہ صفت ہے جو موصوف کی صفت بیان کرے، اور صفت سببی جو موصوف کے تعلق والے کی صفت بیان کرے، یعنی جو موصوف کے متعلق کے وصف کو بیان کرے، تو اس کو ہم کہتے ہیں صفت سببی۔ اچھا جی، تو اب اس میں یہ اس کے دو اقسام ہو گئے۔ اب ان دونوں اقسام کو ہم سمجھتے ہیں، تو آ جاتے ہیں صفت کی طرف۔ تو صفت پہلا توابع ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، تو وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ صفت وہ تابع جو مطبوع کی ذات یا اس کے متعلق کا وصف بیان کرے۔ تو یہ جو مطبوع کی ذات کا ہے یہ صفت حقیقی ہے، یہ صفت حقیقی ہے کہ جو مطبوع کے ذات کی وصف بیان کرے، جو مطبوع کے ذات کی وصف بیان کرے اس کو کہتے ہیں صفت حقیقی۔ اچھا، یا اس کے متعلق کا وصف بیان کرے اس کو کہتے ہیں صفت سببی۔ تو انہوں نے ایک ہی تعریف میں دونوں اقسام کی تعریف کر دی۔ اچھا، آگے پڑھتے ہیں۔ تو وہ تابع جو مطبوع کی ذات یا اس کے متعلق کا وصف یعنی اس کی اچھی یا بری صفت بتائے، صفت کو نعت کہتے ہیں، نعت بھی کہتے ہیں، اور جس کی اچھی یا بری صفت بیان کی جائے اس کو موصوف یا منعوت بھی کہتے ہیں۔ اچھا جی، تو مثال کے طور پر ایک مثال ہے، جاء طفل، جاء طفل صغیر، صغیر، جاء طفل صغیر، تو اس میں جاء جو ہے یہ فعل ہوا۔ اچھا جی، طفل جو ہے یہ اس میں متبوع ہوا، متبوع، اور صغیر اس میں تابع ہوا۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ طفل مرفوع کیوں، تو آپ کہیں گے کہ یہ فاعل بن رہا ہے جاء فعل کا۔ اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ صغیر مرفوع کیوں، تو آپ کہیں گے صغیر تابع ہے متبوع کا، یعنی طفل کا۔ طفل مرفوع ہے تو صغیر بھی مرفوع ہے۔ اچھا جی، اب اگر آپ سے کوئی پوچھے صغیر صفت ہے، تو ہم کہیں گے ہاں صفت ہے۔ تو کس کی صفت ہے؟ طفل کی۔ تو طفل کو ہم نے نام دیا موصوف، موصوف، اور صغیر کو ہم نے نام دیا صفت، صغیر صفت ہے۔ یا طفل کو نام دو منعوت، اور صغیر کو نام دو نعت۔ اچھا جی، تو اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو فعل، جاء فعل، طفل منعوت، اور صغیر نعت۔ تو نعت منعوت مل کر یہ فعل بن گیا، فعل اپنے فعل سے مل کر جملہ فعل خبری ہوا۔ اچھا جی، تو یہ صغیر جو ہے یہ صفت حقیقی ہے۔ کیوں؟ کیوں صفت حقیقی ہے؟ کیونکہ یہ اپنے موصوف کی صفت بیان کرے۔ تو جو تابع، جو صفت اپنے موصوف کی صفت بیان کرے یا اپنے متبوع کی ذات کی صفت بیان کرے اس کو کہتے ہیں صفت حقیقی، یہ صفت حقیقی ہے۔ اچھا جی، اب اس میں دوسرا اگزامپل، چلے یہ پڑھ لیتے ہیں پہلے، پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اچھا جی، جاء، جاء الرجل العالم، جاء الرجل العالم۔ اچھا جی، تو اس میں جو جاء ہے یہ فعل ہے، یہ فعل ہے، اور الرجل اس میں موصوف ہے، اور العالم اس میں صفت ہے، کیونکہ عالم کی جو صفت ہے وہ آدمی میں پائی جا رہی ہے۔ تو علم، جو عالم کی صفت ہے وہ آدمی میں پائی جا رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے الرجل موصوف ہوا اور العالم اس کی صفت ہو گئی۔ اچھا جی،
تو اب یہ العالم اسی آدمی کی صفت ہے، اسی موصوف کی صفت ہے، اسی متبوع کی صفت ہے، تو اس لیے العالم کو ہم نے کہا صفت حقیقی، یہ صفت حقیقی ہوا۔ تو چلے اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو فعل، جا فعل، الرجل موصوف، یا منعوت بھی کہہ سکتے ہیں، موصوف بھی کہہ سکتے ہیں، منعوت بھی کہہ سکتے ہیں۔ العالم اس کی صفت، تو صفت موصوف مل کر یہ بن گیا فاعل، اور فاعل اور فعل مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا جی، اب دوسرا مثال، جاء الرجل العالم ابوہ، جاء الرجل العالم ابوہ۔ اچھا جی، اگر آپ سے کسی نے پوچھا الرجل کیوں مرفوع ہے، تو آپ کہیں گے کیونکہ یہ فاعل بنے گا جاء فعل کا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ العالم کیوں جو ہے یہ مرفوع ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ تابع ہے، یہ تابع ہے اپنی صفت کا، یہ اپنی صفت کا تابع ہے۔ اچھا جی، تو اب اس میں اس کی اس کی ترکیب کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ مرد آیا، جاء الرجل، وہ مرد آیا، العالم ابوہ، جس کا باپ عالم ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ علمیت جو ہے وہ رجل میں نہیں پائی جا رہی، علمیت جو ہے وہ ابوہ میں پائی جا رہی، اس کے باپ میں۔ اس کی یہ مطلب ہے کہ یہ العالم الرجل کی صفت بیان نہیں کر رہا، الرجل کے تعلق والے کی صفت بیان کر رہا ہے، الرجل کا جو رشتہ دار ہے اس کی صفت بیان کر رہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر جو العالم صفت ہے وہ اپنے موصوف کی صفت بیان نہیں کر رہا، موصوف اس کا الرجل ہے، اپنے موصوف کی صفت بیان نہیں کر رہا، بلکہ اپنے جو موصوف ہے، متبوع ہے، اس کا جو تعلق والا ہے ابو ہو، اس کی صفت بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے العالم کو ہم نے کہا صفت سببی، العالم کو ہم نے کیا کہا؟ صفت سببی۔ اچھا جی، تو العالم جو ہے الرجل کی صفت بیان نہیں کر رہا، یہ العالم الرجل کا جو رشتہ دار ہے، اس کا جو تعلق والا ہے، اس کی صفت بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے العالم کو ہم نے کہا صفت سببی۔ اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو جا فعل، جا اس میں فعل ہوا، الرجل اس میں موصوف ہوا، العالم اس میں اسم فاعل ہوا، اور اسم فاعل کو ہم شبہ فعل بھی کہتے ہیں، اس میں علم الصرف میں شبہ فعل بھی کہتے ہیں، اور شبہ فعل کے لیے تو فاعل ضروری ہے، تو اس کا مطلب اسم فاعل کے لیے فاعل لانا ضروری ہے۔ تو ابو مضاف اور ہو مضاف الیہ، تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن گیا فاعل، ابو مضاف ہو مضاف الیہ، تو یہ مرکب اضافی ہو کر فاعل بن گیا۔ تو اسم فاعل اور فاعل مل کر یہ صفت بن گیا، یہ صفت بن گیا۔ اچھا، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر صفت، اور صفت موصوف مل کر فاعل، تو فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا جی، یہ ترکیب ریپیٹ کریں جی، جاء الرجل العالم ابوہ۔ جی، عمران بھائی ہمارے ساتھ ہیں؟ اچھا، یہ دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ جاء فعل، الرجل موصوف، العالم اسم فاعل، ابو مضاف ہو مضاف الیہ، تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ فاعل، تو اسم فاعل اور فاعل مل کر یہ صفت موصوف کے لیے، تو موصوف اور صفت مل کر یہ فاعل بن گیا جاء فعل کے لیے، تو جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا، تو یہ اس کی ترکیب ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں اس کی وضاحت، پڑھ لیتے ہیں کہ کتاب والا کیا وضاحت کر رہا ہے۔ اچھا جی، کتاب والے نے دو مثالیں پیش کر دی، ایک ہمارے پاس ہے جاء الرجل العالم، اور دوسرا ہے جاء الرجل العالم ابوہ۔ وضاحت، پہلی مثال میں
پہلی مثال میں العالم الرجل کا وصف بتلاتا ہے، اور دوسرے میں اس کے متعلق ابو کا، مگر ترکیب میں دونوں جگہ رجل ہی کی صفت کہا جائے گا۔ الرجل موصوف ہے دونوں میں، اور عالم صفت ہے۔ الرجل موصوف ہے اس لیے مرفوع ہے، اور العالم صفت ہے اس لیے مرفوع ہے۔ تو دونوں میں دیکھیں، الرجل جو ہے مرفوع ہے دونوں جملوں میں، تو اس لیے دونوں جملوں میں عالم بھی مرفوع ہے، کیونکہ صفت کی جو ہے، صفت یعنی تابع جو ہے، اس کا اعراب ہمیشہ متبوع کے مطابق ہوگا۔ اچھا، تو العالم بھی مرفوع ہے۔ اچھا جی، پھر وہ کہہ رہے کہ پہلی قسم کو صفت حقیقی اور دوسری کو صفت سببی کہتے ہیں۔ صفت حقیقی اعراب تذکیر، تانیث، تعریف و تنکیر اور افراد اور تثنیہ اور جمع میں اپنے مطبوع کے مطابق ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بات اس نے بہت زبردست بتائی کہ جو صفت حقیقی ہے، صفت حقیقی یہ جو ہے چار چیزوں میں اپنے مطبوع کے مطابق ہوگا۔ یہ صفت حقیقی چار چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوگا۔ پہلی بات کہ اعراب میں، اعراب اس کا ایک جیسا ہوگا، مرفوع ہے تو مرفوع، منصوب ہے تو منصوب، مجرور ہے تو مجرور۔ تو یہ تین یاد رکھیں، مرفوع، منصوب اور مجرور، تو یہ تین چیزیں ہوں گی۔ تو ان تین چیزوں میں جو تابع ہے وہ اپنے مطبوع کے مطابق ہوگا۔ دوسری بات، تذکیر و تانیث یعنی مذکر، مؤنث، مؤنث، یہ دو چیزیں ہو گئی، اس میں بھی ایک جیسا ہوگا، یعنی اگر مطبوع مذکر ہے تو تابع بھی مذکر ہوگا، اگر مطبوع مؤنث ہے تو تابع بھی مؤنث ہوگا۔ اچھا جی، نمبر تین، تعریف و تنکیر۔ تعریف و تنکیر کا مطلب ہے معرفہ نقیرہ، معرفہ نکرہ، اس کو تعریف و تنکیر، یہ بھی دو چیزیں ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مطبوع اگر معرفہ ہے تو تابع بھی نکرہ ہوگا، سوری، اگر مطبوع معرفہ ہے تو تابع بھی معرفہ ہوگا، اگر مطبوع نکرہ ہے تو تابع بھی نکرہ ہوگا۔ اچھا جی، نمبر چار، تعداد میں۔ تعداد کا مطلب ہے مفرد، تثنیہ اور جمع، یہ بھی تین چیزیں، تو یہ بھی تین چیزیں ہیں۔ تو یعنی اگر مطبوع مفرد ہے تو اس کا مطلب ہے تابع بھی مفرد ہوگا، اگر مطبوع تثنیہ ہے تو تابع بھی تثنیہ ہوگا، اگر مطبوع جمع ہے تو تابع بھی جمع ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ تو یہ ٹوٹل بن گئے 10 چیزیں، 3 2 5 2 7 3 10۔ یہ 10 چیزوں میں جو تابع ہوگا وہ اپنے مطبوع کے مطابق ہوگا۔ یہ 10 چیزوں میں یہ بات یاد رکھیں، اور پھر دس چیزوں میں جو ہیں چار چیزوں میں مطابقت ہوگی۔ مثال کے طور پر انہوں نے مثال دی جاء رجل عالم، تو دیکھیے جی، جاء رجل عالم، جاء رجل عالم، تو یہ رجل اس میں موصوف ہے، اور یہ عالم جو ہے یہ صفت حقیقی ہے، صفت حقیقی ہے۔ تو پہلے دیکھیے جی، پہلے یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، تو مرفوع مرفوع، مرفوع مرفوع ایک چیز سیم ہوگی 10 میں سے، مرفوع مرفوع دونوں ہیں۔ دوسری، آ, یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، تو دونوں مذکر ہے، تو یہ بھی ایک جیسا ہو گیا۔ تیسرا پوائنٹ، یہ نکرہ ہے اور یہ بھی نکرہ ہے، تو اس کا مطلب ہے مطبوع نکرہ ہے، تابع بھی نکرہ ہے۔ نمبر 4، رجل مفرد ہے، عالم بھی مفرد ہے، تو دونوں مفرد ہے، تو چار چیزوں میں مطابقت ہو گئی، چار چیزوں میں ایک جیسے ہیں، تو اس وجہ سے
یہ صفت حقیقی بن رہا ہے، تو صفت حقیقی کے لیے چار چیزوں میں مطابقت ضروری ہے۔ کس میں؟ اعراب میں، تذکیر و تانیث میں، تنکیر اور تعریف میں، اور تعداد میں۔ یہ ایک جیسا ہونا چاہیے، یعنی ان میں مطابقت ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری بات، اس آگے یہ کہہ رہا ہے کہ جبکہ صفت سببی، جبکہ صفت سببی، یہاں سے دیکھیں، صفت سببی کا صرف اعراب اور تنکیر میں مطبوع کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ صرف دو چیزیں بتائیں، اعراب اور تعریف و تنکیر، اس میں جو ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے، ایک جیسا ہونا چاہیے، بس دو چیزیں انہوں نے بتائی۔ تو صفت حقیقی کے لیے چار چیزیں ہونی چاہیے: اعراب، تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث، اور تعداد، یہ چار چیزیں۔ لیکن جو صفت سببی ہے اس کے لیے دو چیزیں، اعراب اور تعریف و تنکیر، بس دو چیزیں، اس میں مطابقت ہونا ضروری ہے۔ اچھا جی، تو انہوں نے مثال دی ہے، مثال دی ہے: جاءت المرأة العالم زوجہ، جاءت المرأة العالم زوجہ۔ اچھا جی، جاءت المرأة العالم زوجہ۔ اچھا جی، تب اس کو دیکھیں جی، تو جاء، جاءت جو ہے یہ فعل ہوا، یہ کیا ہوا؟ فعل۔ اچھا جی، المرأة جو ہے یہ اس میں موصوف، یہ اس میں کیا ہوا؟ موصوف۔ العالم اس میں ہو گیا اسم فاعل، اسم فاعل۔ زوجہا اس میں ہو گیا مضاف، اور ہا اس میں مضاف الیہ، زوج مضاف اور ہا مضاف الیہ، تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن گیا فاعل، یہ فاعل بن گیا۔ تو فعل اپنے فاعل، سوری، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ صفت بن گیا، اور موصوف اور صفت مل کر یہ فاعل بن گیا، جاءت فعل کے لیے، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا جی، تو اب اگر آپ دیکھیں یہ جو العالم جو صفت بن گیا، یہ العالم صفت، تو یہ اگر آپ دیکھیں یہ مرأت کی صفت نہیں ہے، یہ اس کے زوجہا کی صفت ہے، یعنی وہ عورت آئی جس کا شوہر عالم ہے، تو اس کے شوہر کی صفت بیان ہو رہی ہے، کیونکہ علمیت اس کے شوہر میں ہے، عالم اس کا شوہر ہے، تو مرأتو کی صفت بیان نہیں ہو رہی، یہ مرأتو کی جو تعلق والا ہے اس کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب معنی سے یہ پتہ لگا کہ العالم صفت سببی ہے، معنی سے یہ پتہ لگا یہ صفت سببی ہے۔ اچھا، یہ تو معنی سے پتہ لگا، اب اعراب سے پتہ لگاتے ہیں۔ مرأتو مرفوع ہے، العالم بھی مرفوع ہے، تو اعراب تو ایک جیسا ہے۔ اب دیکھیں جی، المرأة معرفہ ہے، العالم بھی معرفہ ہے، تو دونوں معرفہ معرفہ ہوگی، دو چیزوں میں مطابقت ہو گئی، تو یہ صفت سببی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں المرأة جو ہے یہ مؤنث ہے اور العالم مذکر ہے، تو تذکیر و تانیث میں مطابقت نہیں ہے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس دو چیزوں میں مطابقت ضروری ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے آ، معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، یہ مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، تو بس دونوں کا اعراب ایک جیسا ہونا چاہیے، اور دونوں میں جو جو تعریف و تنکیر ہے وہ سیم ہونے چاہیے، یعنی معرفہ معرفہ اور اعراب یہ سیم ہونا چاہیے، یا دونوں نکرہ ہونا چاہیے یا دونوں معرفہ ہونا چاہیے، یا دونوں معرفہ یا دونوں نکرہ، بس اس میں مطابقت ہونی چاہیے، اور دونوں مرفوع ہونے چاہیے، تو یہ صرف سببی کے لیے شرط ہے۔ اچھا جی،
تو یہ صفت سببی کے لیے شرط ہے. آ، اچھا، امید ہے یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں جس میں صفت سببی ہے یا صفت. چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں. میں نے لکھ لیا جاء الرجلان. جاء الرجلان عالم ابوہما. جی، یہ بتائیں یہ صفت حقیقی ہے یا صفت سببی ہے؟ جی یہ بتائیں. وہ صفت سبھی ہے، صفت سببی کی پہچان کیسے کی آپ نے؟ کہ اس کے متعلق آ، صفت صفت ہے جی، بذات خود اس کی. ترجمہ سے پتہ لگا کرنا. اچھا، ترجمہ سے یا پتہ لگا. یہ بتائیں یہ الرجلان مرفوع کیوں؟ جی جی، الرجلان مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ فائل بن رہا ہے جا ہاں، کا. جا رجلا کی جا فعل کا فائل بن رہا ہے. اچھا جی، تو یہ مرفوع اس لیے کیونکہ یہ فائل بن رہا ہے. اچھا یہ بتائیں رفع کی علامت کیا ہے؟ رفع کی علامت الف ہے، الف ہے. الف کیوں ہے؟ کیونکہ کیونکہ یہ تسنیہ. تسنیہ ہے، اور تسنیہ کا جو رفعی حالت ہے وہ الف سے آتی ہے. اچھا، تسنیہ کی رفعی حالت جو ہے یہ الف سے آتی ہے. اچھا، اب اس میں العالم نو سوری عالم عالم جو ہے یہ مرفوع کیوں؟ عالم موصوف کے لیے صفت بنی ہے، ہاں اور یہ تابع موصوف ہے، بالکل ایکسلنٹ. اعراب. یہ تابع ہے. چلیں اس کی ترکیب کریں. یا رجلان موصوف، جی، عالم اسم مضاف، مضاف مضاف فعل کے لیے آئے. فعل یہ کے لیے صفت موصوف فعل کا اجزاء فعل فعل میں جملہ فعلیہ. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، تو آپ نے ترکیب اس طرح بتائی جس طرح میں نے لکھ لی ہے. بالکل اسی طرح بتائیے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. چلیں یہ تو الحمدللہ سمجھ آ گئی. اچھا، اب اس کے بعد آ جاتے ہیں توکید کی طرف. اس کو تاکید بھی کہتے ہیں اور اس کو توکید بھی کہتے ہیں. اچھا جی، تو اس میں اچھا دوسرا تابع جو ہے وہ ہے توکید. تو توکید کو سمجھتے ہیں. وہ تابع وہ تابع جو مطبوع کے معنی کو ثابت اور پختہ کرنے کے لیے یا اس کے افراد کے عموم و شمول کے لیے لائے جائے. تو اس نے دو باتیں بتائیں. بات کو پختہ کرنے کے لیے تاکید کس لیے ہوتا ہے؟ بات کو پختہ کرنے کے لیے، اور افراد کو شامل کرنے کے لیے یا افراد کو گھیرنے کے لیے. افراد کو گھیرنے کے لیے. تو دو باتیں اس نے بتائی. جو مطبوع کے معنی کو ثابت یا پختہ کرنے کے لیے،
یا مطبوع میں افراد کے عموم و شمول، یعنی افراد کو شامل کرنے کے لیے یہ تاکید لائی جاتی ہے۔ اچھا جی، تو تاکید لائی جاتی ہے۔ اب اس میں ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو ہم اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔